جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب. اور جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، بریک پہ جانے سے قبل ہم نے بات کی تھی ڈاکٹر شیر شاہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر شیر شاہ جو کہ فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں سوسائٹی آف آبسٹرک اینڈ گائنیکالوجی کے، اور ابھی اب کرنٹ ممبر ہیں پی ایم ڈی سی کے، پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل، اور جو پی ایم اے کے بھی آپ ابھی ہیں سابق سیکریٹری، اور پی ایم اے کے حوالے سے بھی آپ کی کافی خدمات رہی ہیں. خدمات تو خیر کیا ہیں، تھوڑا بہت جو کر سکتے تھے وہ. ڈاکٹر شیر شاہ، آج کا جو یہ واقعہ ہے، ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم نے دین سے دوری کے حوالے سے یہ بات کر لی کہ ہم اسی زمانۂ جاہلیت میں دوبارہ سے لوٹ آئیں. سوشل اینگل بھی اس کا ستار عیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ابھی پروگرام میں ہے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات تو ہمارے سامنے، ان کے سامنے تو مشاہدے میں ڈیفینیٹلی سینکڑوں آتے ہیں، ہزاروں میں ان کی تعداد چلی جاتی ہے. زیادہ تر اس عطاب کا، اس جرم کا نشانہ لڑکیاں ہی بنتی ہیں. آپ آج کے اس واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس واقعے کے دو چار ڈفرینٹ پہلو ہیں جن کو میں اس دوسری طریقے سے دیکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ملا ہے وہ کس طرح سے ملا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں، 50% عورتوں کو ایبارشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیچرلی ہوتا ہے، قدرت کا نظام ہے. 50% عورتوں کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر ایبارشن ہوتا ہے. قدرت کا نظام یہ ہے کہ ایسے بچے جن میں کوئی ایسی خرابی ہو جو زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ان کا سر نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، دل نہیں ہے، دل کا ایک حصہ نہیں ہے، پھیپھڑا نہیں ہے، لیور کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو یہ بچے تھوڑا سا گرو کرنے کے بعد بچے دانی میں مر جاتے ہیں. تو یہ خود بخود ابارٹ کر جاتے ہیں. 50%. یہ میں ایسی فگر ہے جو ہے، جس کو مس کیریج کہتے ہیں. جس کو مس کیریج کہتے ہیں. اچھا، جب یہ ابارشن ہو جاتا ہے تو یہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ بچہ تو نکل جاتا ہے لیکن آول نال ہے، مختلف چیزیں رہ جاتی ہیں. میں ان عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہوں کیونکہ ان عورتوں کا پوسٹ ایبارشن یا پوسٹ مس کیریج کیئر اویلیبل نہیں ہے. اور دیکھیں، بہت ساری ایسی عورتیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ہوتی ہیں، ہمارے سلم علاقوں میں ہیں، ان کا ایسا بچہ ہو گیا 16 ہفتے کا، 18 ہفتے کا، وہ بچہ نہیں ہے، وہ تو 16-18 ہفتے کا ایک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، اگر یہ جس طرح سے مس کیریج ہو جاتے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن پھر ان کے لیے ایک لا ہوتا ہوگا نا، کوئی پروسیجر ہوتا ہوگا کہ ان کو کہاں پہ رکھنا ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں، شاپنگ بیگ میں ڈال کے کچرا کنڈی. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. تو اب یہ جو عورتیں ہیں بیچاری کہاں جائیں؟ تو بعض غریب عورتیں ہیں، بعض دفعہ یہ دائیوں کے پاس چلی جاتی ہیں، عام طور پہ دائیوں کے پاس چلی جاتی ہیں، عام طور پہ ایسے کلینک میں چلی جاتی ہیں جیسے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نسیم کلینک، فلانا کلینک آپ نے ابھی دکھایا تھا. ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں جہاں کوئی نظام نہیں ہوتا ہے اور وہاں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی کوالیفائڈ لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو ان کا کچھ صفائی ستھرائی کا انتظام کر دیا گیا، ان کو انفیکشن ہو گیا، سیپٹیسیمیا ہو گیا، وہ مر بھی گئیں. تو کیونکہ سرکاری ہسپتال اس قسم کی مفت سروس مہیا کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو یہ عورتیں کہاں جائیں؟ ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. یہ جو بچہ ہوتا ہے ان کو عام طور پر لیبارٹری میں رکھ دیا جاتا ہے. لیبارٹری میں ان میں جار میں ڈال کر فارملین میں رکھ کے جار میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ ہر ہسپتال میں جائیں، لیبارٹری میں جائیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے، جو بچے مکمل نہیں ہوتے ہیں، 16 ہفتہ 18 ہفتہ، میں ایک پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، جار میں پڑے ہوتے ہیں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ جار میں ملے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی لیبارٹری میں یکایک صفائی کا پروگرام بنایا گیا اور انہوں نے بولا کہ بھئی یہ سب نکال کے جا کے پھینک کے آ جاؤ. ٹھیک ہے، میں اس سے اور کوئی نظام نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس ہاسپٹل ویسٹیج کو. یہ فیسلٹیز اگر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوں تو شاید ان واقعات سے بچا جا سکے، اگر یہ انہی میں سے ایک واقعہ ہے. اور میں بلکہ بریک نہیں، ڈاکٹر صغیر صاحب سے بات کروں گی، ہیلتھ منسٹر ہیں سندھ کے. السلام علیکم ڈاکٹر صغیر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صغیر صاحب، آج مجھے یہ پتا ہے کہ آپ لوگ یہ کمیٹی بنا چکے ہیں اور جو ڈاکٹر سریش اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آج کے اس واقعے کو آپ دیکھتے کس طرح سے ہیں؟ کیا فیکٹر ہوں گے، کیا ہوا ہوگا یہ واقعہ؟ اچھا، میں بس آپ کو ابھی میں نے جوائن کیا ہے، آخری کا جملہ کچھ سمجھ نہیں پایا ابھی. کوئی کسی ساتھی، یہ ڈاکٹر شیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ ان کی شخصیت سے واقف ہوں گے. وہ مجھے نہیں پتا آپ کی گفتگو ابھی کہاں تک پہنچی، کچھ بتائیں تو. نہیں، ہم تو ڈفرینٹ بات یہ کر رہے تھے، وہ ہم ڈفرینٹ اینگل سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر شیر شاہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جس طرح سے کچرا کنڈی سے وہ بیگ ملا اور جس طرح سے وہ ڈیڈ باڈیز ملی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ مس کیریج کے کیسز ہوں. ایسے کسی چھوٹے موٹے جو ان رجسٹرڈ میٹرنیٹی ہومز ہوتے ہیں جہاں پہ پراپر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، وہ اس قسم کی حرکت کر جاتے ہیں. تو اگر یہ فیسلٹیز گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ملے فری تو شاید جو ایک عورت ہے جو اس تکلیف سے یا اس پریشانی سے، اس مشکل سے گزر رہی ہے، وہ ان گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جا کے وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے رادر دین وہ ان چھوٹے چھوٹے میٹرنیٹی ہومز میں جائے. دیکھیں جی، اس میں بات یہ ہے کہ خیر بڑا لمبا ٹاپک. بات یہ ہے کہ ایکچوئل بات یہ ہے کہ
ہاسپٹل جو ہیں, جو گورنمنٹ سیکٹر کے, پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا لوڈ کیٹر کرتے ہیں, اور اس میں نارمل ڈیلیوریز بھی ہوتی ہیں, اور اس میں اس قسم کے کیسز کے جس کے اندر مس کیریج ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے, بہرحال میں صرف اس واقعے کی طرف اس واقعے پہ آ جائیں, زیادہ اچھا ہے. تقریباً 5 کے قریب ابورٹس جو فیچرس ہیں وہ ملے ہیں, جن کی عمر کا تعین جو ہے ابھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے مطابق 4 ماہ سے تقریباً 7-8 ماہ لگایا جا رہا ہے. پھر یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے جب میرے سامنے بھی آیا تو مجھے اس بات کا سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ آیا کہ کوئی ایسا کوئی قریب کوئی سینٹر ہے, کوئی ایریا ہے کہ جہاں پر اس قسم کے ابارشن کیے جاتے ہوں اور انلیگل قسم کے کام سر انجام دیے جاتے ہوں. تو پھر اس کے بعد وہاں پہ ٹیم کو تشکیل دیا گیا جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی. اس ٹیم کو بھیجنے کے بعد مزید اس میں نئی چیزیں آئیں, اور شاید ابھی مزید نئی چیزیں آتی رہیں گی, یقیناً آتی رہیں گی. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ایک یہ بات ہے کہ جب ایک چینل اٹھاتا ہے کہ پاکستان میں یا کراچی میں یا سندھ میں ہمارے یہاں جو ہے وہ جعلی ڈاکٹرز بہت زیادہ بے تعلق ہیں, تو پھر ہم نے دیکھتے ہیں کہ منسٹریز جو ہیں وہ اس پہ لگ جاتی ہیں. اب یہ کیس آیا ہے, اب آپ لوگ اس پہ لگا دیں گے, پولیس کی دوڑیں لگا دیں گے. کیا کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو پہلے سے اس کی روک تھام کے لیے کوئی کام کریں؟ پہلے میری بات پوری سن لیں تو پھر اس کے بعد بات کا فورم جو ہے نا تھوڑا سا وسیع ہوگا. اور اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ فارملین میں پریزروڈ قسم کے ابورٹس ہیں اور فیچرس ہیں, اور کم از کم تو ابھی تک اندازہ لگایا جا پایا ہے کہ یہ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جس میں ان کو پریزرو کیا گیا تھا. اچھا, اب اس سے ایک نئی ڈائمینشن, ایک نئی بحث کا آغاز یقیناً ہو جائے گا. آج ابھی آپ کے پروگرام میں اس بات کو میں کر رہا ہوں, اور شاید بہت سارے لوگ جو اس سے ابھی تک بات کر رہے ہیں ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو کہ یہ اب ایک نئی ڈائمینشن ہے کہ بہت سارے میڈیکل کالجز کے اندر, بہت سارے یونیورسٹیز کے اندر پریزروڈ فیچرس رکھے جاتے ہیں جن پہ پڑھائی کی جاتی ہے, جس میں بہت سارے سبجیکٹ ہیں, فورینسک میڈیسن ہے, مختلف اینومیلیز ہیں, انیٹمی ہے. تو یہ شیرشاہ صاحب بیٹھے, ان کو بھی آئیڈیا ہے. اب اس میں مختلف ڈائمینشن اس وقت ہمارے سامنے کھل گئی ہیں کہ آیا کہیں پہ لیگل کاروبار ہو رہا ہے, آیا یہ کسی ایسے تدریسی ادارے سے نکالے گئے, اس کو اس طرح سے ڈسپوز کیا گیا, آیا. اب بہت ساری ڈیبیٹ ہے کہ اس کے اندر اگر کہیں پہ ابورشن ہوتا تو وہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صغیر صاحب بہت ڈیٹیل میں ہم اس سے بات کریں گے. کیا آپ نے اپنی جو کمیٹی تشکیل دی ہے اس کو کوئی آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے, اس کو کوئی ٹائم دیا ہے کہ اتنے دن میں رپورٹ آپ تک دے تاکہ ہم اس پہ دوبارہ آپ سے اپڈیٹ جان سکیں؟ 48 گھنٹے کا کہا ہے. ٹھیک ہے, تحقیقات کرنے والے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, وہ ٹیم جو اپنا ان پٹ دے گی یقیناً اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ہم آپ کے پاس یقیناً ڈاکٹر صغیر صاحب معذرت کے ساتھ ابھی میرے پاس وقت کم ہے, ڈیٹیل میں ضرور اس پہ بات کریں گے. اس کیس پہ ہم فالو اپ بھی یقیناً لیں گے. ہم اسے ڈیٹیل میں بات ہی نہیں کریں گے, میری بات سنیں گے نہیں, تو جو میسج کر رہا ہے نا, جو ابھی آپ نے اتنا ڈسکشن کیا ہوگا نا, یہ اس سے 180 ڈگری ڈفرینٹ پوزیشن ہے, نئی بحث کا آغاز ہے. تو اگر کہیں پہ لیگل افیئر سر انجام دیے جا رہے ہیں, ابارشن کیے جا رہے ہیں, یہ روز اول سے بات ہے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فارملین میں کوئی اپنا جرم کیوں پریزرو کر کے رکھے گا, اور پریزروڈ فارملائزڈ فیٹس یا ابورٹس کو کہیں ڈسپوز اس طرح سے کیوں کرے گا. یہ بہت ساری چیزیں جیسے بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا ہے. میں یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی پہلا پروگرام جو میں نے کمٹ کیا تھا اس میں یہ بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ظاہر ہے انویسٹیگیشن کرنے والے, قانون نافذ کرنے والے ادارے, اور جو آپ میڈیا کے دوست ہیں جیسے شیرشاہ صاحب یہاں میڈیکل کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, ان سب کے لیے ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہے کہ اب اس میں کیا ڈائمینشنز ہوں گی اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صغیر صاحب. اور 48 آورس کا آپ کی کمیٹی کا ٹائم ہے, اس کے بعد ہم بھی آپ یقیناً لیں گے. آئی ہوپ یو ول کوآپریٹ ایز ویل. جی ڈاکٹر شیرشاہ. میں یہی بات کر رہا تھا نا کہ یہ فارملین میں رکھے ہوئے ہوں گے, اور کسی لیبارٹری کسی ہسپتال نے بولا ہوگا بھائی لیبارٹری کو صاف کرو, یہ پرانے ہو گئے ہیں, جا کے پھینک کے آ جاؤ, تو انہوں نے جا کے اس کو کچرا کنڈی میں. ایک جو میرا سوال ہے جو ابھی میں عیدی صاحب سے بھی کر رہی تھی کہ یہ ایسے کیسز میں لڑکیاں زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ نہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں. ابورٹڈ جو ابھی جو وہ بتا رہے ابھی جو ملا نا ابورٹڈ فیٹس جو لیبارٹری میں ہوگا نا, نہیں اس میں تو ہے, لیکن عیدی صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ کچرا کنڈیاں میں اس میں لڑکی زیادہ ملتی ہے, جس طرح سے یہ تھوک کی جاتی ہیں, جو ابارشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ لڑکیوں کے ہوتے ہیں. نادیہ یہ تو آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ سماج میں لڑکیوں کی حیثیت نہیں ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی لڑکی کی ڈیلیور جب کرایا ہو تو میں نے باہر فائرنگ تو میں نے آج تک نہیں سنی. یہ تو ہم کو پتہ ہے کہ لڑکا زیادہ ویلکم کیا جاتا ہے, لڑکی کم ویلکم کی جاتی ہے. اس میں تو کوئی بحث کی گنجائش نہیں. عیدی صاحب سے ذرا میں لاسٹ کامنٹ لے لیتی ہوں. عیدی صاحب مجھے یہ بتائے گا آپ کا کوئی لاسٹ میسج ہو, جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی اس کی مزید انویسٹیگیشن ہونی ہے, ابھی 48 آورس میں رپورٹ آنی ہے, تو
کلیئر ہو جائے گا کہ بیسیکلی یہ ہوا کیا ہے, یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا ہے. جس طرح سے ڈاکٹر صغیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا ہے, اور ہم جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات پہ لڑکیوں کے ساتھ ہی پیش کیوں آتے ہیں, آپ کی جو سروسز ہیں اس کے حوالے سے مختصر سا بتا دیجیے گا, اور کوئی آخر میں ایک کامنٹ کر دیجیے گا, کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں. آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں؟ جی آپ سے کوئی میسج لے رہی ہوں آج کے پروگرام کے لیے. جب تلک دولت کی تقسیم صحیح نہیں ہو جائے گی, ٹیکس چوری نہیں چھوٹے گی, جگہ چوری نہیں چھوٹے گی, غربت نہیں ختم ہوگی, کیونکہ غربت ایک بہت بڑا زہر ہے اور بڑی بلا ہے. اس کی وجہ سے یہ سارے جرائم پیدا ہوتے ہیں, بچے گرانے کے, بچے پیدا کرنے کے, اور بچوں کا ہر کوئی کام ہو رہا ہے. اس کو پہلے سے ہم تمام طور ذمہ وار ہیں اس واقعے کے. ہمیں تمام کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم غربت کیسے ختم کریں. آج دین دولت کوئی ایسے بولنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے مدنی صاحب, آپ اس پہ کوئی لاسٹ کامنٹ کریں گے؟ جی, حقیقت یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو غربت اس طرف جا رہی ہے, یہاں تک کہ بڑے افراد, پڑھے لکھے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, تو بچوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا لازمی. تو غربت ایک اہم فیکٹر ہے. جی ہاں بالکل. تو بنیادی چیز اس طرف بھی ہماری توجہ ہو گورنمنٹ کی کہ وہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کے بجائے عوام کی فکر کریں. عوام کو جو غربت دی ہے ہماری گورنمنٹ نے, موجودہ بالخصوص گورنمنٹ نے, دعوے ان کے یہی تھے کہ روٹی کپڑا مکان. ڈبل ہو جاتی ہے جب پتہ چل جائے کہ لڑکی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. راؤ مقیم جو کے SHO ہیں, جن سے ہماری آج بات بھی ہوئی تھی, ملاقات ہوئی تھی محمود آباد پولیس اسٹیشن کے ہمارے ساتھ ہیں, لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان سے پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ جب ملاقات ہوئی تھی تو بات نہیں بولنا چاہوں گا. جی بلکہ آپ بھی بات کیجیے. راؤ مقیم صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں آپ میرے ساتھ؟ جی. اچھا, یہ ڈاکٹر شیرشاہ صاحب میرے ساتھ ہیں, آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سوال نہیں, میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا میں آپ سے. اچھا ایک سیکنڈ, مجھے مختصراً بتا دیجیے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ لوگ جو چھاپے مار رہے تھے, جو ریٹس سے کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں, ابھی تک تو کچھ بھی نہیں آئی نادیہ, کیونکہ ابھی ہمارے پاس یہ MLO کی ان کا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے, تو ان کی عمریں 3 ماہ سے لے کر 7 ماہ تک کی بتائی ہے. اچھا, جنہوں میں ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ ہم ان پہ ایک FIR لاٹ کر رہے ہیں, جو عمل ضائع اور بدعت چھپانے کا مقدمہ درج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ FIR نمبر ہے 25/2012. ٹھیک ہے. جرم دفعہ ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مقیم صاحب, بہت شکریہ. مقیم کا SHO تھے محمود آباد پولیس. جی ڈاکٹر, میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا. ایک بات تو عزیز صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ غربت, لیکن غربت کے ساتھ جہالت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جہالت کی وجہ سے لڑکیوں کی قدر نہیں ہے, جہالت کی وجہ سے ان کو کار کیا جاتا ہے, جہالت کی وجہ سے ان کو مارا جاتا ہے. اگر جہالت کی وجہ سے ان کی حیثیت نہیں ہے, اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک لڑکی کی کتنی حیثیت ہے, اور تعلیم یافتہ لڑکی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے سماج کے لیے. میں جب پروگرام میں شامل ہوا تھا تو آپ نے قانون کو دیکھیں, قانون بہت سمپل ہے. پاکستان کا قانون اس معاملے میں بہت اچھا قانون ہے. قانون یہ ہے کہ عورت ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے اگر بچے کو ضائع کرنا پڑے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. صحیح ہے. میرے پاس کوئی مریض آتا ہے اور وہ اس کو ہائپر ٹینشن ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی پریگننسی کی وجہ سے, وہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے وہ ماں مر سکتی ہے, تو قانون مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے, مذہب بھی اجازت دیتا ہے ماں کی زندگی خطرے میں؟ مذہب اجازت نہیں دیتا, اس لیے کسی کی موت کا دار و مدار یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, لہٰذا ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر سمجھ رہا ہے کہ اگر اس نے ڈیلیور ہوئی ہے بچی. میں مدنی صاحب سے ذرا سا اختلاف کروں گا. دیکھیں, کوئی ڈکلیریشن ہے علماء کا, الازہر یونیورسٹی کا, کہ 16 ہفتے تک ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے ٹرمینیشن آف پریگننسی, اسقاط حمل کیا جا سکتا ہے. آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں, بڑے بڑے علماء کا یہ فتویٰ ہے. کوئی ڈکلیریشن ہے. 3 جو فقہ ہے سوائے شافعی کے, شافعی حضرات کہتے ہیں کہ 18 ہفتے تک, اور باقی 3 کہتے ہیں کہ 16 ہفتے تک کیا جا سکتا ہے. اور دیکھیں, قانون اس معاملے میں بہت سمپل ہے, اور مجھے اپنے مریض کی حفاظت کرنی ہے. مجھے اس مریض کی حفاظت کرنی ہے جس کے 8 بچے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ مر گئی تو اس 8 بچوں کو کیا ہوگا. اگر ایسی کوئی عورت کسی سرکاری اسپتال میں آ جاتی ہے تو سرکاری اسپتال کو پابند کرنا چاہیے کہ اس کی مدد کرے. ٹھیک ہے, یہ ظاہری رپورٹ ہوتی ہے, یہ ظاہری رپورٹ ہوتی ہے, ورنہ بے شمار ایسے کیسز ہوئے ہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا, یہ فیصلہ کر دیا, اس کے باوجود نارمل ہے تمام کا تمام. ٹھیک ہے,
بہت شکریہ مدنی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. مولانا انس مدنی صاحب آپ کا, ڈاکٹر شیر شاہ سید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اس لیے خصوصی شکریہ کہ آپ بہت بہت اہم موضوع تھا اور اس قسم کے موضوع پہ بات ہونی چاہیے, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا, کیونکہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ عبدالستار ایدھی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بھی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازا, اپنا جو بھی ان کا مشاہدہ تھا وہ ہمارے علم میں لے کر آئے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صغیر جو کہ ہیلتھ منسٹر ہیں سندھ کے, ان کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام ہے کوئی جواب سے دیجیے, نادر مرزا کو اجازت, اللہ حافظ.